السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ سچ بیانی عام ڈگر سے ہٹ کر آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ موبائل جو کہ آج کل کا فیشن بن گیا ہے، لیکن موبائل میسیجز کے ذریعے جو برائی کا فیشن چل نکلا ہے، اس سے انسان کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ دلچسپ لیکن سبق آموز کہانی سن کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے بیل کو ضرور پریس کریں۔ واصف واش روم میں تھا، اس کے موبائل پر کسی کا SMS آیا۔ وہ کچھ دیر بعد تولیے سے سر رگڑتا ہوا جب باہر آیا تو میمونہ اس کے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، مونا جان کیا بات ہے، آج جاسوسی ہو رہی ہے ہماری؟ مونا نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ صفی، مجھے لگ رہا ہے یہ لڑکی کچھ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ واصف چونکا، کون لڑکی؟ روبینہ۔ مونا نے سر ہلایا، ہاں روبینہ ہی ہے۔ دیکھیں آج اس نے کیسا میسج کیا ہے۔ واصف نے SMS دیکھا، واقعی یہ تو بہت ہی زیادہ رومانٹک شعر لکھا ہے۔ اسے بھی عجیب سا لگا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا اور بے پرواہی سے بولا، کوئی خاص بات نہیں ہے مونا، آج کل تو ایسے SMS عام ہو گئے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن اس نے خاص طور سے آپ کو کیوں کیا ہے؟ اور شاعری دیکھی ہے آپ نے، کتنی بےہودگی ہے اس میں۔ کم آن یار، وہ صرف ایک فین ہے۔ واصف نے موبائل بستر پر ڈال دیا۔ مونا اس کے پاس آ گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے واصف، نہ مجھے آپ پر کوئی شک ہے۔ واصف مسکرایا، اگر تم کہو تو اس کے SMS کا جواب دینا بند کر دوں؟ نہیں، بیچاری نے اتنی مشکل سے نہ جانے کتنے جتن کر کے آپ کا نمبر لیا ہے، تب تم ان باتوں پر توجہ مت دیا کرو، اسے نارمل لو۔ کوئی 6 مہینے پہلے اس کے موبائل پر روبینہ نامی لڑکی کے میسج آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ واصف کی فین ہے اور اس کے سارے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہے۔ واصف اپنا نمبر کسی کو نہیں دیتا تھا، یہ نمبر تو بہت خاص لوگوں کے پاس تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس لڑکی نے یہ نمبر کہاں سے حاصل کیا ہے۔ اسے شک ہوا کہ کوئی اسے بیوقوف بنا رہا ہے، اس لیے اس نے نمبر کی انکوائری کروائی تو پتہ چلا کہ سچ مچ روبینہ نامی لڑکی کا نمبر ہے۔ ایک دن اسے SMS آیا، روبینہ نے لکھا تھا وہ اسے بہت پسند کرتی ہے اور اسے پرستش کی حد تک چاہتی ہے۔ واصف نے اسے کال کر لی تھی۔ میں واصف بات کر رہا ہوں۔ روبینہ کچھ دیر بعد جب بولنا شروع ہوئی تو بمشکل کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، میں واصف ہی ہوں کیونکہ اپنے نمبر سے کال کر رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ اس قسم کے SMS کیوں کرتی ہیں۔ کس قسم کے میسج سر؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ واصف کی سمجھ میں نہیں آیا اسے کس طرح بتائے، اس لیے اس نے موضوع بدل دیا۔ تم میری اداکاری پسند کرتی ہو؟ جی سر، بہت زیادہ۔ وہ کھل اٹھی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ کو کتنا پسند کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، واصف نے کہا اور فون بند کر دیا۔ روبینہ کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی نوعمر لڑکی تھی، شاید کالج گرل تھی۔ واصف نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ اس کے میسج آتے رہے، کبھی وہ اس سے کوئی سوال کرتی تو وہ اسے جواب دیتا، پھر روبینہ اسے کچھ ایسے SMS کرنے لگی جو اس کے خیال میں مناسب نہیں تھے۔ یہ سب ہی شاعری پر مشتمل ہوتے تھے اور شاعری بھی خاصی رومانٹک ہوتی تھی۔ مونا اس کا موبائل دیکھ لیا کرتی تھی کیونکہ ان میں آپس میں کچھ بھی چھپا نہیں تھا، اس لیے مونا روبینہ کے SMS بھی دیکھ سکتی تھی۔ واصف کو خود اس قسم کے SMS اچھے نہیں لگتے تھے۔ تعریف اور کسی کا فین ہونا اپنی جگہ، لیکن ایک کم عمر اور بظاہر نادان لڑکی کسی آدمی کو جو کسی کا شوہر بھی ہو اس قسم کی شاعری اگر میسیجز کرے تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لہٰذا وہ ایسے SMS دیکھتے ہی ڈیلیٹ کر دیا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی مونا ان SMS کو دیکھے اور اس کے دل میں کوئی غلط خیال آئے۔ پھر روبینہ نے مونا کا نمبر بھی مانگ لیا۔ واصف ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کا شخص تھا۔ اس سے پہلے اس سے جتنی لڑکیوں یا عورتوں نے فین ہونے کے ناطے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے ان سب سے دو ٹوک انداز رکھا اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس سے کوئی غلط بات کہہ سکیں یا ایک حد سے زیادہ فری ہوتی۔ واصف ان کی فطرت اچھی طرح سمجھتا تھا، اسے انسانوں کو پرکھنا آتا تھا، لیکن روبینہ کی فطرت اسے ان سب سے الگ لگی تھی۔ اس کے انداز میں ایک پرخلوص معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک ناسمجھی بھی ہوتی تھی
اور وہ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا اس لڑکی کی پرواہ کرنے لگا تھا۔ البتہ اس کے بعض خاص پیغامات سے الجھن برقرار رہتی تھی۔ واصف دیکھتا تھا کہ چاروں طرف یہی ہو رہا ہے، کم سن لڑکیاں اور لڑکے عشق کا کھیل کھیلتے ہیں اور موبائل نے ان کو یہ سہولت بآسانی مہیا کر دی تھی۔ بظاہر یہ سیدھا سادہ 2+2=4 والا معاملہ تھا، لیکن جب وہ روبینہ کے بارے میں سوچتا تھا تو اس کے اندر سے کوئی کہتا کہ وہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے، وہ اس کی فین ہے اور بس۔ اس سے زیادہ اس نے کچھ اور نہیں سوچا۔ اگرچہ مونا اور روبینہ کی آپس میں بات چیت تھی، لیکن کچھ عرصے سے وہ اس سے مطمئن نہیں تھی۔ ایک دن اس نے واصف سے کہا، یہ روبینہ ہماری لائف میں کچھ زیادہ ہی دخل اندازی کرنے لگی ہے۔ واصف جو ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا اس کی بات پر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا اس نے؟ کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے ہماری پرسنل زندگی کے بارے میں کریت کر پوچھتی ہے تو تم جواب مت دیا کرو۔ واصف دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مونا جھنجھلا گئی۔ اوف، آپ نہیں جانتے ہیں کیا اسے؟ اگر کسی سوال کا جواب نہ دو تو وہ کس طرح دکھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی دکھی شاعری سے بھرپور میسیجز آنے لگتے ہیں۔ مجھے پتا ہے، مجھے بھی آتے ہیں، لیکن ان کو اتنا زیادہ سر پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ لو بچی ہے اور بچوں کی باتوں کو زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ واصف نے جان بوجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر اس روز مونا نے اس کے موبائل پر روبینہ کا SMS دیکھ لیا اور اس نے محسوس کر لیا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ مونا اس پر کبھی شک نہیں کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے مونا کو کوئی دکھ ہو یا معمولی سی تکلیف ہو، اسے یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ واصف ملک ایک ٹی وی آرٹسٹ تھا۔ وہ گزشتہ 15 برس سے ٹی وی ڈراموں اور بعض دوسرے پروگراموں میں کام کرتا آیا تھا۔ شروع میں اداکاری اس کا پروفیشن نہیں تھی۔ اس نے MBA کیا تھا۔ کیریئر کا آغاز اس نے نوکری سے کیا تھا۔ آج کل اپنی ایک چھوٹی سی فرم چلا رہا تھا۔ نوکری کرتے ہوئے ٹی وی میں کام کرنا مشکل تھا۔ اسے چھٹی مشکل سے ملتی تھی اور آئے دن باس کی بنی ہوئی صورت دیکھنا پڑتی تھی۔ ایک یہ کہ اداکاری ترک کر دے، لیکن یہ کام بہت مشکل تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ نوکری چھوڑ دے، یہ کام بھی مشکل تھا، لیکن وہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یہی کیا۔ اس کی شکل صورت اتنی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اداکاری اچھی کرتا تھا تو رفتہ رفتہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، اور پھر اس کے بہت سارے فینس بنتے گئے۔ لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کی اداکاری ہی ایسی ہوا کرتی تھی۔ واصف اور مونا کی شادی کو 15 برس گزر چکے تھے، یعنی تقریباً اتنا ہی عرصہ جتنا اسے اداکاری میں آئے ہوئے ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی بھی اداکاری اور مونا کی محبت سے عبارت تھی۔ ان کی لو میرج تھی۔ واصف کو کالج کے زمانے سے اداکاری کا شوق تھا۔ جن دنوں وہ یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا، اسی دوران گرلز کالج میں ہونے والے ڈرامے میں بطور گیسٹ کام کر رہا تھا۔ وہیں اس کا پہلی بار مونا سے سامنا ہوا۔ مونا اس کالج میں BA فائنل میں تھی۔ اسٹیج پر اداکاری کے دوران واصف نے اسے دیکھا۔ وہ پہلی قطار میں بیٹھی تھی اور دونوں پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھے تھے۔ اور پھر دونوں کی شادی بھی ہو گئی کیونکہ گھر والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن مونا کو یہ بات نہیں معلوم تھی، واصف ٹی وی پر کام کرنا چاہتا ہے اور ایک دن بہت بڑا اداکار بھی بن جائے گا۔ شادی کے بعد جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ کسی قدر پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کچھ نہیں، لیکن واصف نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا۔ کیا بات ہے، تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ تم ایک ٹی وی آرٹسٹ کی بیوی ہو؟ مونا ہچکچائی۔ نہیں، خوشی تو ہوئی ہے، لیکن آج کل ٹی وی آرٹسٹ لڑکیوں میں بہت مشہور ہیں۔ واصف ہنسا۔ وہ تو ہمیشہ سے مقبول رہے ہیں، تم میری اور اپنی بات کرو۔ مونا نے صاف جواب دے دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ لڑکیاں آپ کو کال کریں اور آپ کے پیچھے بھاگیں۔ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اول تو مجھے ابھی کوئی جانتا نہیں ہے، اور دوسرے میں خود اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ میں آپ کو جانتی ہوں، لیکن آج کل کی لڑکیاں بہت تیز ہو گئی ہیں۔ میرے ساتھ کالج میں کچھ لڑکیاں تھیں جو آرٹسٹوں سے دوستی کے قصے سناتی تھیں۔ ہاں، آج کل کی لڑکیاں واقعی بہت تیز ہو گئی ہیں۔ واصف نے معنی خیز شوخی سے اسے دیکھا تو وہ جھینپ سی گئی۔ جی نہیں، میں نے آپ سے محبت کی تھی، اور یہ آپ کی فنکاری کا نہیں، یہ تو شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ آرٹسٹ بن رہے ہیں، آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، واصف سنجیدہ ہو گیا، اور تم بھی مجھے جانتی ہو، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں واصف نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ اداکار
بھی بہترین ہے اور کردار کا مضبوط آدمی ہے۔ جب وہ مشہور ہوا تو اس کو گھر پر پرستاروں کی کالز آنی شروع ہو گئی۔ اس نے اپنا فون تبدیل کر لیا۔ موبائل سروس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کی کوریج زیادہ نہیں تھی اور لوگ رابطے کے لیے زیادہ تر لینڈ لائن ہی استعمال کرتے تھے۔ جب موبائل فون نیا آیا تھا تب واصف نے پہلا موبائل لے لیا تھا اور اب اس کے پاس اسمارٹ فون تھا اور درجنوں موبائل سیٹس اس نے بدلے تھے۔ روبینہ سے پہلے واصف نے کسی فین سے اتنا تعلق نہیں رکھا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سب جانے اور اس سے دن رات رابطہ رکھے، لیکن واصف محسوس کرتا تھا کہ روبینہ اس کے معاملات میں شامل ہوتی جا رہی ہے۔ اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا اگر وہ اسے رومانٹک قسم کے SMS نہ کرتی۔ اگر بات صرف اس کی ذات کی ہوتی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مونا تو ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز ابھی وہ مونا سے بات کر کے بیڈ روم میں آیا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر میسج آیا۔ شاعری لکھی ہوئی تھی روبینہ نے۔ میں کاتب تقدیر سے اس کو مانگتی ہوں، میں کاتب تقدیر سے اس کو مانگتی ہوں جو میرے اندر ہے پر میرا نہیں۔ واصف کو غصہ آ گیا۔ یہ لڑکی اس کے ساتھ کس قسم کا کھیل کھیل رہی ہے؟ ایک طرف خود کو اس کا فین ظاہر کرتی ہے اور دوسری طرف اس قسم کے رومانٹک شعر بھیجتی ہے۔ ان شعروں میں بےتابی ہوتی ہے، دوری کا دکھ ہوتا ہے۔ وہ ان سے کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہے؟ اس نے جوابی SMS کیا، روبینہ تم آج بتا دو تم کہنا کیا چاہتی ہو، تم میرے ساتھ کس قسم کا کھیل کھیل رہی ہو؟ کچھ دیر بعد اس کا جواب آ گیا، میں سمجھی نہیں۔ واصف نے لکھا، سمجھا تو میں بھی نہیں، حالانکہ تم رومانٹک شاعری کی آڑ میں مجھے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی ہو۔ روبینہ کا حیرت زدہ جواب آ گیا، رومانٹک شاعری؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں سر، میں سمجھی نہیں۔ واصف کا غصہ بڑھ گیا، تم مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ کون لڑکی کسی غیر مرد کو اس قسم کی شاعری بھیجتی ہے؟ وہ اس لڑکی کو کن الفاظ میں سمجھائے جو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے کوشش کی، بھئی اس قسم کے جو کسی لڑکی کو زیب نہیں دیتے، اس طرح کے میسیجز۔ لیکن میں تو سب کو یہ میسج کرتی ہوں، صرف آپ کو تو نہیں کرتی، دیکھو ہر کام اگلے آدمی کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ واصف نے اسے سمجھایا، اب میں ایک بڑی عمر کا پختہ کار آدمی ہوں، مجھے اس قسم کے میسج اچھے نہیں لگتے۔ تو آپ کہہ دیتے، مجھ پر اتنا الزام تو نہیں لگاتے۔ اور پھر اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ واصف بڑی مشکل سے اس کو چپ کرا رہا تھا۔ اچھا بھائی، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ نہیں سر، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں انجانے میں آپ کو پتہ نہیں کیا میسج کرتی جاتی تھی، مجھے پتہ نہیں آپ میرے بارے میں اتنا غلط سوچنے لگے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اب دوبارہ میسج نہیں کروں گی۔ واصف نے کہنا چاہا لیکن روبینہ نے لائن کاٹ دی۔ واصف نے ملایا نمبر تو اس کا فون بن جا رہا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا، جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اسے اس لڑکی سے ایک انجانا سا لگاؤ ہو گیا تھا اور اب وہ اس کے دکھ پر دکھی ہو رہا تھا، لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا کہ اب اس لڑکی کو پتہ چل گیا کہ اس کو کس قسم کے آدمی سے کیسے SMS کرنے چاہیے، لیکن اب تک اس میں یہ سینس کیوں نہیں تھا۔ ایک دن روبینہ کا میسج پڑھ کر مونا نے یہی بات کہی تھی، صفی میں آپ سے پہلی نظر میں محبت کرنے لگی تھی، لیکن یقین کریں اس قسم کے میسیجز کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر موبائل بھی میرے پاس ہوتا تو میں اس قسم کے رومانٹک میسیجز آپ کو نہیں کرتی۔ واصف کے خیال میں اس دور میں محبت اتنی کھل کر نہیں ہوتی تھی۔ اگرچہ اس کے پاس موبائل ہوتا شاید وہ بھی مونا کو اس قسم کے میسیجز نہیں کرتا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کا دل اداس تھا، اس لیے نہیں کہ اس نے ایک لڑکی کا دل توڑ دیا تھا، بلکہ یہ سوچ کر کہ آج کی نئی نسل کس طرف جا رہی ہے، کیسی معمولی سی بات اس کی نظر میں کتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ اس نے سونے سے پہلے روبینہ کو میسج کیا، میں تمہیں غلط سمجھ بیٹھا تھا، شرمندہ ہوں، لیکن اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ تم جو میسیجز مجھے کرتی ہو وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اس طرح کے میسیجز آئندہ کسی کو مت کرنا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے تو کسی بھی انسان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کسی کا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ تمہاری نظر میں تو یہ عام سی بات تھی کہ تم ہر ایک کو میسیجز کر رہی تھی، لیکن اس عام سی بات نے میری بیوی کے دل میں شک ڈال دیا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے تم سے پوچھ لیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اگلے دن اس نے موبائل دیکھا تو کئی مہینے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ روبینہ نے اسے گڈ مارننگ کا SMS نہیں کیا تھا، البتہ اس کا میسج روبینہ کو چلا گیا تھا۔ اور پھر جب وہ شام میں مونا کے بھائی کے گھر پہنچا تو وہاں پر رخسانہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، ابھی وہ لوگ شاپنگ کر کے آئے تھے۔ رخسانہ نے
کہا کہ انکل آئیے میں آپ کو اپنی جیولری اور کپڑے دکھاتی ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ تیزی سے میسیجز بھی کر رہی تھی۔ واصف نے اسے ٹوک دیا، بیٹے آپ ایک کام کریں، یہ میسیج بعد میں کر لیجئے گا اور مجھے آپ جیولری اپنی دکھا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انکل مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں تو کام کرتے ہوئے بھی میسیج کر لیتی ہوں۔ اچھا یعنی تمہیں SMS کرنے کا اتنا کریز ہے؟ بہت زیادہ انکل، اب تو میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہوں، ایک دن میں تقریباً 300-400 SMS کر لیتی ہوں۔ واصف حیران ہوا تھا، 300-400 میسیجز؟ لیکن مجھے تو کبھی تم نے نہیں کیا۔ میں تو کرنا چاہتی تھی لیکن پھپھو نے منع کر دیا کہ آپ مصروف ہوتے ہیں اور میسیجز پسند نہیں کرتے ہیں۔ واصف نے مسکرا کر مونا کی طرف دیکھا، تمہاری پھپھو کا بس چلے تو ہمارا حقہ پانی بھی بند کر دے۔ جی نہیں، میری پھپھو ایسے نہیں ہیں، اور اب میں آپ کو اتنے SMS کروں گی کہ آپ تنگ آ جائیں گے۔ میں بھی آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رخسانہ کے جاتے ہی مونا نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کا موڈ کچھ چینج لگ رہا ہے؟ تو پھر رات والی بات واصف نے مونا کو بتا دی، اس سے وہ کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ مونا کو بھی افسوس ہوا۔ واصف کہنے لگا، لیکن ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، اب وہ لڑکی کسی کو بھی اس طرح کے رومانٹک میسیجز نہیں کرے گی، سنبھل جائے گی۔ اور پھر جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو پھر سے واصف کے موبائل کی میسیج ٹون بجی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو رخسانہ کا SMS تھا، تیرے عشق میں یوں بے خود سے ہو گئے ہیں کہ اپنے تن بدن کا ہوش ہی کھو بیٹھے ہیں۔ واصف چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ شعر اسے SMS کی صورت میں اس بچی نے بھیجا تھا جس نے اس کی گود میں کھیلا تھا، جس کو اس نے اپنی گود میں کھلایا تھا، اور اب وہ اس سے بیٹی جیسا پیار کرتا تھا۔ اسے یوں چپ دیکھ کر مونا نے کہا، کیا بات ہے، کیا روبینہ کا کوئی میسیج آیا ہے؟ واصف نے بنا کچھ کہے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ مونا نے میسیج دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس نے غصے سے کہا، رخسانہ کا دماغ درست ہے؟ اس نے کس قسم کا SMS کیا ہے آپ کو؟ میں اس سے ابھی پوچھتی ہوں۔ اسی لمحے رخسانہ چائے لے کر آ گئی۔ واصف نے مونا کو روکنے کا سوچا مگر اس سے پہلے مونا نے اس سے پوچھ لیا، یہ تم نے اپنے انکل کو کس قسم کا میسیج کیا ہے؟ کیسا میسیج پھپھو؟ میں نے تو کئی میسیج بھیجے ہیں، یہ والا۔ مونا نے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا۔ تمہیں عقل نہیں کہ کس کو کس قسم کا میسیج کرنا چاہیے؟ رخسانہ نے میسیج دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، لو ان میں کون سی خاص بات ہے، یہ تو میں سب کو بھیجتی ہوں، انکل کو بھی بھیجا ہے۔ اسی لمحے واصف کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے یہ جو کر رہی ہے ان کو خود سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور پھر رخسانہ کے جانے کے بعد مونا نے اس سے کہا، آپ نے اس کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ واہیہ شعر مجھے ہی نہیں سب کو بھیج رہی ہے، اس کو خود خبر نہیں وہ کیا کرتی جا رہی ہے۔ مونا یہ زمانے کا عذاب ہے، دور بدل گیا ہے، جو برائی ہمارے باپ دادا کے زمانے میں برائی ہوتی تھی وہ ہمارے زمانے کا فیشن بن گئی ہے، اور ہم نے اسے بڑے فخر سے اپنا لیا ہے۔ جن باتوں کو ہم برائی سمجھ کر اسے دور رہتے تھے اسے آج کل کی نوجوان نسل نے عام سی بات سمجھ کر سینے سے لگا لیا ہے۔ تو جانے دو اس قسم کے میسیجز کو، اب تو تم سمجھ گئی ہو کہ روبینہ مجھے جو میسیج کرتی تھی وہ محبت عشق نہیں تھا بلکہ ٹائم پاس تھا۔